بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاصہ دوم تعلیم المنطق. تعلیم المنطق میں ہم لوگوں نے 3 اصطلاحات کا ذکر پڑھا تھا. جب ہم لوگوں نے تصور اور تصدیق کی تعریفوں کا ذکر ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم لوگوں نے لفظ پڑھا تھا کہ وہ حکم جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو، وہ حکم جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو. اس طرح کی چیزیں تصور میں بھی تصدیق میں ہم لوگوں نے پڑھی تھیں کہ نظر و فکر کے ساتھ کوئی چیز ہو، نظر و فکر کے بغیر ہو. تو اب یہ نظر و فکر جس کو ہم نے پڑھا کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں، تو وہ سوچ بچار اصل میں ہوتی کیا ہے؟ کہتے ہیں امور معلومہ، یعنی ایسے کام، ایسی چیزیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہوں، ان کو اس طرح سے ترتیب دینا کہ وہ ترتیب کسی مجہول چیز تک پہنچا دے، یعنی کسی ایسی چیز تک پہنچا دے جس کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا. یعنی کچھ باتیں، کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہیں، ان سب کو ایک جگہ پہ لکھ دیا، ایک جگہ پہ ترتیب دے دیا کہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے. پھر ان کو سوچتے ہوئے کہ یہ ایسی کون سی چیز ہوگی جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی ہوں گی. تو اس اعتبار سے پھر اگر کوئی چیز ڈھونڈی، یعنی کہ مجہول چیز کا ایک چیز ہمیں حاصل ہو گئی، تو اس کو کہا جاتا ہے نظر و فکر. اب 2 طرح کے امور معلومہ ہوتے ہیں کہ یا تو جو وہ باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ ہمارے ذہن میں موجود ہوں گی، یا پھر وہ باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے کسی طریقے سے ثابت ہوئی ہوئی ہوں گی. تو پھر کہتے ہیں امور معلومہ اگر تصورات ہوں تو پھر انہیں کہا جاتا ہے معرف و قول شارح، اور اگر تصدیقات ہوں تو پھر انہیں کہا جاتا ہے دلیل و حجت. اب آگے مزید ان دونوں کی جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ معرف و قول شارح کا مطلب کیا ہے. مزید مثال دے کے آپ کو سمجھا دیا تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے، اور دلیل و حجت کیا چیز ہے. تو معرف و قول شارح کہتے ہیں وہ معلومات تصوریہ، یعنی ہمارے ذہن میں، ہمارے ذہن کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں، ان کو ترتیب دینے سے کوئی مجہول تصور حاصل ہو جائے. یعنی ہمارے سامنے کوئی ایک ایسا خیال آ جائے کہ ہاں یہ ساری چیزیں فلاں شخص کے اندر پائی جاتی ہوں گی تو فلاں شخص ایسا ہوگا. یعنی ہم اپنے ذہن میں ہی وہ چیزیں بنا لیتے ہیں، ہمارے سامنے وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں. ابھی ہم نے ان کو ثابت کیا ہوا نہیں ہوتا اپنے سامنے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں حیوان ہے نا، حیوان کا معنی ہوتا ہے جوہر. جوہر کا مطلب ہوتا ہے فلسفے میں، یا اگر آپ منطق کی اصطلاح کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ذات جو خود بخود قائم ہوتی ہے، جو کسی دوسری کی محتاج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب جیسے انسان ہے، درخت ہیں، جانور ہیں، کسی کے محتاج تو نہیں ہے نا، خود سانس لے رہے ہیں، خود چل پھر رہے ہیں، خود سب کچھ کر رہے ہیں، خود ان کا وجود پایا جا رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ تو محتاج ہیں ہی، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کے بعد وہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے. خود چلتے پھرتے ہیں، خود کھاتے پیتے ہیں، خود اپنی ان کی ذات جو ہے نا وہ کسی کے سہارے پہ نہیں کھڑی ہوئی. درخت ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے، ان سب کو جوہر کہا جاتا ہے. یعنی وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی وجود موجود ہے، جس کا وجود کسی دوسرے کے ہونے سے نہیں ہے. اچھا، اس میں میں آپ کو یوں مثال دیتی ہوں، جیسے پانی ہے نا ہمارے پاس، وہ جوہر کہلائے گا. اب اگر ہم کہیں کہ جو ہے وہ ٹینک ہم جو بناتے ہیں، کیا وہ جوہر ہے یا نہیں ہے؟ تو نہیں، کیونکہ جب تک پانی کے اندر وہ جو ٹینک والا جو پاؤڈر ہے، وہ سولوشن ہے، وہ اندر نہیں ڈالا جائے گا، تب تک ہمارے سامنے وہ ٹینک والا جوس نہیں بن کر آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے. یعنی وہ چیز جس کا وجود خود بخود موجود ہے، کوئی اور چیز کا وہ محتاج نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے جوہر. دوسرا جاتا ہے جسم نامی. نامی بنا ہے نمو سے. نمو کہتے ہیں بڑھنے کو، یعنی ایسا جسم جو بڑھنے والا ہو. اب دیکھیں پودا چھوٹا سا لگاتے ہیں، اتنا بڑا ہو کر درخت بن جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بڑا ہو کر اتنا بڑا طاقتور انسان بن جاتا ہے. چھوٹا سا جانور کا بچہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہو کر اتنا بڑا تندرست جانور بن جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جسم نامی، نمو کرنے والا، بڑھنے والا. ٹھیک ہے، تو حیوان وہ ہوتا ہے جس کا وجود خود بخود پایا جاتا ہے، وہ نمو بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، حساس بھی ہوتا ہے. حساس کا مطلب کسی چیز کو چھونا، چکھنا. ٹھیک ہے، یہ جو حصے ہوتی ہیں ہماری وہ پائی جاتی ہیں. اب اگر آپ سوچیں تو پودے کے اندر بھی حصیات ہیں. بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ چھوئیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بند ہو جاتے ہیں. کچھ پودے، کچھ پتے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے متحرک بالارادہ. اب جو متحرک بالارادہ یعنی اپنے ارادے کے ذریعے سے حرکت کر سکتا ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو پودے ہیں وہ اپنے ارادے سے حرکت تو نہیں کر سکتے، لیکن جانور جو ہیں وہ اپنے ارادے سے حرکت کر سکتے ہیں، ادھر ادھر جا سکتے ہیں. اسی طرح سے انسان بھی جا سکتا ہے. پھر اگلی جو چیز انہوں نے بیان کر دی، ناطق. ناطق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناطق ویسے تو گفتگو سے بنا ہے، بات سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو ناطق کا مطلب یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے دریا بندہ معقولات.
دریا کا معنی جو بہت زیادہ کثرت سے کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے سمندر، دریا کا پانی وغیرہ بہت کثرت سے ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہاں پر لفظ استعمال کر دیا یہ تو پورا دریا ہے جیسے کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بندہ اصل میں یہ خادم، غلام یا بندہ تمام سب کے معنی میں آتا ہے۔ معقولات کا مطلب ہوتا ہے جو عقل سے تعلق رکھنے والی چیزیں، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کی عقل سے تعلق رکھتی ہیں، جو حقیقتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ساری جن کا تعلق عقل سے ہوتا ہے۔ تو ناطق کا معنی بھی یہی ہوتا ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری گفتگو کر سکتا ہو، بہت ساری عقل کو وہ استعمال کر سکتا ہو، سوچ بچار کر سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب حیوان کا معنی یہ بتا دیا کہ جس کے اندر جوہر ہو، جس میں نامی ہو، حساس ہو، متحرک بالارادہ ہو۔ اب حیوان کا تصور ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ جو کوئی بھی حیوان ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ساری باتیں ہیں نا۔ اور ناطق کا معنی بھی ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ جو گفتگو کر سکتا ہے، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دریائے بندہ معقولات۔ اب یہ دو چیزیں ہمیں پتہ تھیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے ان کو آپس میں ملا دیا، جب ہم نے کہہ دیا حیوان ناطق، یعنی ایسا حیوان جس کے اندر ناطق والا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی ایسا حیوان یعنی جس کی ذات بھی موجود ہے، جو نمو بھی کرتا ہے، بڑھتا بھی ہے، جس کے اندر حسیات بھی موجود ہیں، وہ اپنے ارادے سے حرکت بھی کر سکتا ہے اور وہ گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آئیں گی کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جائیں، تو ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں یار انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو پھر ان سب کو ہم نے ترتیب دے دیا اور یوں کہہ دیا کہ حیوان ناطق، تو اس سے مراد کیا ہو گیا؟ اس سے کہتے ہیں انسان کا تصور حاصل ہو گیا جو پہلے مجہول تھا، یعنی ان تمام چیزوں کو جب ہم سوچ رہے تھے تو اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم ان کو ترتیب دے کے کیا بنائیں گے۔ جب ہم نے ان کو ترتیب دیا تو ہمارے ذہن میں یہ تصور حاصل ہو گیا کہ ہاں انسان ایسا ہوتا ہے۔ اب کوئی انسان ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے، انسان ٹھیک ہے، ہم یہ ڈھونڈیں گے کہ انسان کے افراد ہمارے سامنے آ جائیں۔ کوئی بھی چیز جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے نا وہ تصور ہے، اور وہ تصور سے جب باہر نکل کے ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا تصور سامنے آ گیا، ہم یہ کہیں گے یہ اس تصور کے افراد سامنے آ گئے، یعنی وہ لوگ سامنے آ گئے جن کے اندر یہ ساری اشیاء پائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی زید ہے، آمنہ ہے، فاطمہ ہے، کوئی اس طرح کا نام آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے لوگ آئے ہیں نا، چونکہ ان کے اندر یہ سارے کے سارے معنی پائے جاتے ہیں تو ان کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کسی کا نام انسان رکھا ہے کبھی؟ ہم ان کا نام کیا رکھتے ہیں؟ زید، عمر، بکر، اس طرح کے نام رکھتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو اصل میں یہ ایک تصور ہے ہمارے ذہن میں کہ انسان کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جو ہمیں ترتیب دینے سے حاصل ہوا۔ اب دلیل و حجت کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں، جو تصدیقیں موجود ہیں، کہتے ہیں وہ معلومات تصدیقیہ جن کو ترتیب دینے سے کوئی مجہول تصدیق حاصل ہو جائے۔ جیسے یہ معلوم ہو کہ عالم جو ہے وہ متغیر ہے، یعنی اس دنیا میں موجود جو ہیں چیزیں ہیں نا وہ بدل رہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، کسی انسان کو دیکھ لیں، کسی جانور کو دیکھ لیں، کسی چیز کو دیکھ لیں، پہلے ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی، پھر ہوتی ہے، پھر ختم بھی ہو جاتی ہے، بدلتی رہتی ہے نا۔ انسان کو ہی آپ دیکھ لیں، پہلے کس طرح کی شکل ہوتی ہے، پھر کیسا ہو جاتا ہے، پھر کیسا ہو جاتا ہے، پہلے عقل نہیں ہوتی، پھر تھوڑی سی عقل آنی شروع ہو جاتی ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، سمجھداری والی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، کبھی صحت کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہمیں ایک تو یہ چیز پتہ لگ گئی جو ہمارے سامنے رونما ہو رہی ہیں، تصدیق ہے ہمارے، ہم اپنی نظروں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ بدل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہر متغیر یعنی ہر بدلنے والی جو چیز ہے وہ حادث ہے۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے وجود میں نہیں آئی تھی اور پھر وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ہم کوئی کھانے کی چیز لے کر آتے ہیں، پہلے ہمارے پاس نہیں تھی نا، اب ہم اس کو خرید کر لائے، ہمارے پاس آ گئی، تھوڑا تھوڑا ہم نے اس کو کھانا شروع کر دیا، کم ہوتی گئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی۔ تو ہر بدلنے والی چیز جس کے اندر بدلاؤ آتا ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان پہلے نہیں تھا، پیدا ہوا، پھر بڑا ہوا، تبدیلی ہوئی اس کے اندر، اور پھر وہ بدلنے والی چیزیں یعنی اس کی حالتیں بدلتی گئیں، بوڑھا ہو گیا اور پھر وہ مر گیا، ختم ہو گیا، حادث ہے نا۔ تو کہتے ہیں پھر ان کو اگر ہم ترتیب دیں کہ ہمارے سامنے جتنی چیزیں رونما ہو رہی ہیں وہ بدلتی بھی رہتی ہیں، اور جو چیزیں بدلتی ہیں وہ کبھی ختم بھی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے کہا کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے۔ تو اگر ہم ان کو ترتیب دے دیں تو نتیجہ یہ آئے گا کہ عالم بھی حادث ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک اور تصدیق حاصل ہو گئی جو پہلے مجہول تھی، یعنی جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا۔
اگلا جو یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ منطقی جو ہوتے ہیں ان کا جو مقصود ہوتا ہے وہ معانی کی بحث کرنا ہوتا ہے. یعنی جو علم المنطق ہے نا اس کے اندر ہم اصل میں جو بحث کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ معنی کے بارے میں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ منطق کی کتابوں میں لفظ اور دلالت کی بھی بحث کی جاتی ہے. یعنی منطق کی کتابوں میں لفظ کا ذکر بھی آتا ہے اور دلالت کا ذکر بھی آتا ہے, حالانکہ یہاں پر تو صرف معنی کا ذکر ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں منطقی کا جو مقصود بالذات ہے نا, یعنی اگر ذاتی طور پر دیکھیں کہ ہمارا جو قصد ہے جو ارادہ ہوتا ہے منطق والوں کا وہ معنی کی بحث کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ پر موقوف ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے ہمیں معنی تبھی سمجھ میں آئے گا نا جب ہم لفظ ہمارے سامنے آئے گا. تو کہتے ہیں لہٰذا معنی سے پہلے الفاظ کی بحث کرنا ضروری ہوتا ہے, اور لفظ سے ہمیں معنی تبھی سمجھ میں آ سکتا ہے جب لفظ معنی پر دلالت کرے. یعنی جب کسی لفظ کا ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ اس لفظ کا کیا معنی بن رہا ہے, دلیل اس کی کیا بن رہی ہے کہ کس صورت میں اس کا یہ معنی بن رہا ہے, تو تبھی ہم اس چیز کو سمجھ پائیں گے نا. کہتے ہیں لہٰذا الفاظ کی بحث سے پہلے دلالت کی بحث کی جاتی ہے.